8 شعبان جمعے کے دن 4 بار پڑھتے ہی جو تماشا ہوگا، تمہارے حاسدین، تمہارے رشتہ دار، تمہاری دولت کو، تمہارے گھر میں دولت کا طوفان آتے ہوئے لوگ دیکھیں گے، لوگ حیران رہ جائیں گے، لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے، اور آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ سے کہیں گے کل تک تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور تھا، یعنی کہ کل تک لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، آج تیرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ آج تمہیں وہ عمل دوں گا جو پڑھنے کے لحاظ سے تو اتنا آسان ہے کہ 2 سال کا بچہ بھی پڑھ لے، لیکن خدا کی قسم وہ عمل ایسا عمل ہے یہ کہ فقیر بھی پڑھ لے، تو اگر فقیر بھی پڑھ لے تو آج جمعے کی اس برکت، ساتھیو بھائی بہنوں، خدا کی قسم رب کریم اسے بادشاہ بنا دے گا۔ یہ لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے، یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے۔ اس عمل کو آج تم نے اگر نہ پڑھا تو تمہاری قسمت پر رونے کا دل کرتا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، تمہاری پھوٹی ہوئی قسمت اگر اس عمل کو پڑھتے ہی خدا کی قسم نہ چمک جائے تو پھر مجھے کہنا، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ صرف 4 بار پڑھتے ہی 400 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کریم تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ آج کا عمل وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ میری وہ دکھیاری پریشان بہنیں، میرے بھائی جو قرضوں میں ڈوب گئے ہیں، جو بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، غربت، غریبی، لاچاری ہے، بڑی سے بڑی بیماری ہے، تو آج جمعے کے دن یہ بڑا ہی معجزاتی عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آج جمعے کے دن ایک ایسا قرآنی وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا وظیفہ بتائیں، تو ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا عمل جسے پڑھنے کے بعد ہمارے تمام مسائل ختم ہو جائیں، ہماری تمام پریشانیاں ایک وظیفے پڑھنے سے ختم ہو جائیں، تو آج اللہ صمد کا وظیفہ اس مبارک جمعے کے دن بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لینا۔ جو بندہ آج اللہ صمد کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھتا ہے، جو بندہ اللہ صمد کو آج کے اس بابرکت جمعے کے دن بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھے گا، اللہ کریم سے جو مانگے گا وہ مل جائے گا، جو نہیں مانگے گا اللہ کریم اس میں بھی، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، وہ بھی اسے عطا کر دیں گے۔ جو آپ نہ مانگ سکے، اللہ صمد ایک ایسا قرآنی وظیفہ ہے، ایک ایسا قرآنی وظیفہ ہے اللہ صمد کہ اگر آج تک آپ اللہ صمد کو بہت بار پڑھ چکا ہوگا، لیکن جو طریقہ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ آج جو بیٹی اپنے گھروں میں مایوس بیٹی ہیں، رشتوں کی وجہ سے بڑی مایوس ہوتی ہیں بیٹیاں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جو لوگوں کے سامنے بیٹھی ہیں، لوگ رشتے کے لیے پسند کرتے ہیں یا نہیں تو الگ بات ہے، اللہ والوں جن بیٹیوں کے رشتے ہوتے ہیں، کوئی بھی مسائل ہیں، اگر آج جمعے کے دن یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لیں، بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیں، معقول رشتے خود چل کر آئیں گے، رشتے اچھی جگہ ہو جائیں گے۔ ایسی طرح جو میرے بہن بھائی مقروض بیٹھے ہیں، غرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ قرض ایک ایسی بلا ہے کہ جب کسی کے ساتھ چمٹ جاتی ہے تو قبر کی دیواروں تک ساتھ نہیں چھوڑتی۔ قرض سے مکمل نجات بہت ضروری ہے۔ جو لوگ بڑے بڑے تسبیحات، اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج اللہ صمد کا اور یا وہاب یا غنیو یا رزاقو کا یہ چھوٹا سا عمل انشاءاللہ آپ کو دوں گا۔ قرض سے بھی جتنا پرانا ہے، کروڑوں میں ہے، اربوں میں ہے، انشاءاللہ رب کی ذات غیب سے ایسے وسیلے بنائے گی، ایسے اسباب بنائے گی، کروڑوں کا قرضہ کب کہاں اتر جائے گا آپ ساتھیو بھائی بہنوں آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ آپ من پسند نوکری کے لیے پریشان ہے، نوکری انشاءاللہ فوری طور پر من پسند شادی کے لیے پریشان ہے، شادی ہو جائے گی، آپ کاروبار آپ کا نہیں چل رہا، آپ کاروباری مسائل کا شکار ہیں، آپ کے گھر میں کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ ذاتی مکان چاہتے ہیں، آپ یہ معجزاتی عمل آج جمعے کے دن پڑھ لیں، یہ بڑا معجزاتی وظیفہ ہے، یاد رکھیے گا۔ بہت سے اولیاء کرام نے، بہت سے صوفیاء کرام نے، بہت سے اللہ والوں نے، یہاں تک کہ پیغمبروں نے بھی اپنے تبرکات میں اللہ صمد کے کمالات لکھے ہیں۔ اللہ صمد کوئی چھوٹا حرف نہیں ہے، یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو اللہ کی بے نیازی کو ثابت کرتی ہے، اللہ کی بے نیازی کو واضح کرتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، آج آپ جہاں بھی بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، آپ کے ارد گرد اگر آپ لوگ موجود چیزوں پر نظر ڈالیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کو اللہ نے بہت سی ایسی سہولتوں سے نوازا ہے، جو بہت سے لوگوں کی نعمتوں سے نوازا ہے، جو ابھی بہت سے لوگوں کا خواب ہے۔ اسی لیے اللہ کا شکر ادا کریں، شکر کرنے والے بنے۔ ایک صاحب اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کامیابی کا راز پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کی روشنی میں یہ ثابت ہے کہ بتایا، ساتھیو بھائیو بہنوں کہ استغفار پڑھا کر تیرے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ، اولاد کے لیے چاہتا ہے، اولاد کے لیے پڑھ، مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ،
دنیا کے ہر حاجت ہر مراد کے لیے پڑھ، صرف استغفار پڑھ، تیری نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے حبیب جو فرماتے ہیں جو گناہوں سے جو پاک ہیں، جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ہے، جن سے اللہ کی پاک کی ذات محبت کرتی ہے، جن کے قدموں میں روشن سارا جہاں ہے، اس محبوب نے بھی استغفار کو پڑھا ہے، تو پھر میں اور آپ تو گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں۔ ہم تو پھر ہمارے چپے چپے میں ہم تو غیبت کرتے ہیں، بہتان کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ والو، آج جمعے کے دن دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آپ نے اللہ صمد کا یا غنیو یا رزاقو کا یہ چھوٹا سا آسان سا عمل پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کو پڑھنا ہے اور اپنی حاجت و مرادوں کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے۔ آج جمعے کے دن آپ کی تقدیر کا فیصلہ یہ عمل کر دے گا۔ یہ عمل ساتھیو بھائی بہنوں آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج جمعے کے دن یہ وظیفے کو پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ میرا رب بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، وہ جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آج ہماری تباہی بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، چھوٹے سے چھوٹے مسائل، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، گھریلو مسائل، کہ اگر ہم میں سے کسی سے بل کی ادائیگی نہیں ہوتی تو ہم بہن بھائیوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ بل ادا کرنا ہے، لیکن یہ یاد نہیں کرتے کہ اللہ حاضر ہے، اللہ ناظر ہے۔ ہماری شیرک سے زیادہ ہمارے جو قریب ہے، اس سے بھی زیادہ ہمارے جو قریب ہے، اس رب کو جب ساتھیوں بھائی بہنوں راضی کرنے کی آپ نے کوشش کریں، اس رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے کہ آج تو میں یہ پیسے اٹھا رہا ہوں، بل ادا کر رہا ہوں، اگلے مہینے کیا کروں گا؟ اللہ سے دعا کریں، اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائے، میرے رزق میں اتنا اضافہ عطا فرما کہ میں حالات کا مقابلہ کر سکوں، حالات کے مطابق اپنے اخراجات پورے کر سکوں۔ اللہ والو، جب آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے پھر تو لوگوں سے مانگتا رہے، تو پھیلانے والا بن جائے گا۔ ہمیشہ رب سے مانگے، وہ ذات بڑی رحمان ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جو بندہ ایک بار اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے، یعنی رب کو شرم آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کی حاجت و مرادوں کو پورا نہ کرے۔ اللہ والو، اللہ الصمد کا لفظی معنی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اب بہت سے لوگوں کا سوال یہ بھی ہوگا کہ اللہ صمد، اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ تو اللہ کی بے نیازی کے بارے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص صبح شام دن رات محنت مشقت کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 1-2 ہزار کماتا ہے۔ دوسری طرف دوسرا شخص بڑی گاڑی میں آتا ہے، دفتر میں بیٹھتا ہے، 2-4 کاغذوں پر سائن کرتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے اور روزانہ لاکھوں کماتا ہے۔ یہ اللہ کی بے نیازی ہے، جسے جیسے دینے پر آتا ہے نوازتا ہے، جسے جیسے دینے پر آتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ جس پر بے نیاز ہوتا ہے پھر اسے بن مانگے، بن محنت کے کروڑوں عطا کر دیتا ہے، کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ آپ جب بھی اللہ کریم سے مانگو، تھوڑا نہ مانگنا، جب بھی اللہ کریم سے مانگے اپنی اوقات نہیں۔ ساتھیوں بھائی بہنوں، جب بھی اللہ سے مانگے اللہ کی عظمت کے مطابق مانگیے گا۔ وہ ذات اتنی دیندار ہے، وہ اتنا رزاق ہے، اتنا خالق ہے، مالک ہے کہ وہ 1 لاکھ پر 70 لاکھ دینے کو تیار ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہے اور تیری ماں اپنا تن من دن پیش کر تیرے لیے سب کچھ کرتی ہے، تیری ہر حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اور اللہ تو دوستو بھائیو بہنوں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جیسے تو اپنی ماں سے ضد کر کے مانگتا ہے، ایک بار رب سے ضد کر کے مانگ، رب کے سامنے ضد کر کہ آج تو لے کر اٹھوں گا، تیرا رب تیری ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، تیری ہر خواہش کو پورا فرمائے گا، تیری ہر مراد کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ بغیر وقت ضائع کیے آئے آج کو اس عمل کا تحفہ آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے ساتھیوں بھائی بہنوں، آج آپ نے ایسا عمل آپ نے کسی کے منہ سے شاید نہ سنا ہوگا۔ آج جمعے کے دن آپ نے تمام کاموں کو چھوڑ کر اس عمل کو آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے۔ آپ چاہے صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر مغرب عشاء کے بعد پڑھ لیں، آپ کے پاس پورا دن پورا وقت موجود ہے۔ بس آپ نے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ رب کریم نے چاہا تو آپ کی بڑی سے بڑی حاجتیں، بڑی سے بڑی مرادیں اللہ پاک نے چاہا تو منٹوں سیکنڈوں میں پوری ہو جائیں گی۔ وہ ظاہر پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، یہ وہ عمل ہے، یہ ایک بار پڑھنے سے تمام مسائل کا حل ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک تیر سے آپ تمام نشانوں پر قابض ہو سکتے ہیں، ایک وظیفے سے تمام مشکلات سے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ تو بغیر وقت ضائع کیے آئیں آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا تو دوستو پہلے آپ لوگ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آپ نے لائک شیئر لازمی کرنا ہے۔ اور جو بہن بھائی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ لوگ صرف 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ درود پاک کی اجتماعی دعاؤں میں آپ کا نام لکھوا لیا جائے گا۔ اب میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں،
اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے باوضو مصلی پر بیٹھ کر۔ آج اس بابرکت جمعے کے دن درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، اور فوری طور پر ساتھیو بھائیو بہنوں درود شریف 3 بار پڑھنا ہے۔ اور درود پاک پڑھتے ہی دیکھیں ہر انسان کا مقصد کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آپ کی حاجتیں ہوں گی، مرادیں ہوں گی، ذاتی مکان چاہیے ہو تو اس کے لیے پڑھ لینا، قرضوں سے چھٹکارے کے لیے پڑھ لینا، من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا جہاں کی بڑی سے بڑی حاجت، دنیا جہاں کی بڑی سے بڑی مرادوں کے لیے آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور آج رب کریم سے آپ نے تھوڑا نہیں مانگنا، آج رب کریم سے وہ کچھ مانگ لینا جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کبھی مجھے مل نہیں سکتا۔ انشاءاللہ آج مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ تو درود شریف پڑھتے ہی اپنی حاجت و مرادوں کی نیت کر لینا۔ اب آپ نے درود شریف پڑھ لیا، حاجت و مرادوں کی نیتیں کر لیں، تو اللہ والوں کی کامیابی کا راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ یاد رکھیے گا آپ نے اس عمل میں پہلے نمبر پر یا ربنا کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا، لوگ وظیفہ پڑھ کر کہتے ہیں ہمیں تو فائدہ نہیں ہوا، تو دوستو آپ کو کیسے فائدہ ہوگا؟ چلے میں آج آپ کو اللہ سے مانگنے کا ایک ایسا راز بتاتا ہوں۔ دوستو کچھ بھی مانگنے سے پہلے اللہ سے سب سے پہلے اللہ کو راضی کیا کرو، اللہ کو راضی کرنا سیکھو۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے پھر اپنی حاجات کے لیے طلب کریں گے تو اللہ آپ کو خیر و برکت اور سلامتی عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ اللہ آپ نے یا ربنا کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ اس بابرکت 8 شعبان کے دوسرے جمعے کے دن یا ربنا یا ربنا یا ربنا سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اس بابرکت دن میں اس ترتیب سے مجھے پکار رہا ہے؟ پھر یقین کیجئے گا یا ربنا پڑھنے والے پر اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہے اور اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ جب آپ یا ربنا پڑھ کر اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لو گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ مل کر رہے گا۔ پہلا وظیفہ دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، آپ نے اس مجرب ترین عمل میں یا ربنا کا وظیفہ ہے، آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اسی لیے اسے مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے، اس لیے آپ اللہ سے جب بھی مانگو رو رو کر مانگو۔ دوستو اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ بنا لو، اللہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا غفار ہے۔ یا ربنا پڑھ کر اللہ کو آپ نے راضی کر لیا، اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لو گے، اب آپ نے اللہ سے رزق مانگنا ہے۔ جب یا ربنا پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوستو بھائیو بہنوں فوری طور پر صرف اور صرف بتائی ہوئی تعداد میں آپ نے 11 بار یا ربنا کو پڑھتے ہی آپ نے فوری طور پر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس بابرکت جمعے کے دن سورہ فاتحہ کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنے سے 7 آسمان اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ دوستو آپ نے سورہ فاتحہ کو بتائی ہوئی ترتیب میں 7 بار پڑھنا ہے، جس کی آیات بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں اور ہفتے کے دن بھی 7 ہیں۔ 7 کے عدد کو یاد رکھیے گا، آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ جسے سورہ فتح بھی کہا جاتا ہے، جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، سورہ شفا بھی جسے کامیابی اور صراط مستقیم کی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات میں اللہ کی عبادات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی عبادت ہے، اور سورہ فاتحہ کی آخری 3 آیات میں اللہ سے دعا ہے، اور درمیانی آیات میں آدھے حصے میں عبادت ہے اور آدھے حصے میں دعا ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جس کو جب جہاں جیسے بہتر لگتا ہے 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے دوران 7 حاجات کی نیت کر کے بیٹھو گے، انشاءاللہ 7 کی 7 حاجات بھی پوری ہو جائیں گی، 7 کے 7 مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، آپ لوگ یقین نہیں آتا تو کاغذ پر 7 حاجات لکھ کر بیٹھ جائیں، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے 7 کی 7 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اب آپ نے تیسرا وظیفہ اس میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ اللہ کے ایک نام کا وظیفہ ہے جو غنی کر دیتا ہے، جو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، یہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ 70 لاکھ سے زیادہ نوازتا ہے۔ یہ نام اتنا مضبوط، اتنا طاقتور، اتنا
پاورفل ہے کہ اگر کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر بھی مانگے تو اللہ انشاءاللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر اس کے لیے پڑھ لے۔ اگر آپ دنیا سے تنگ آ چکے ہیں، تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، تو آج جمعے کے دن اللہ کا یہ نام اس معجزاتی عمل میں یا غنیو کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا، بے حساب عطا کرنے والا، بے حساب رزق اور دولت سے مالا مال کرنے والا۔ دوستو یہ اللہ کی صفت ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل اس بندے پر رحمتیں برکتیں برساتا ہے، اس بندے کے اوپر خزانے اس کے اوپر کھول دیتا ہے، اس بندے کو رزق وافر مقدار میں عطا کر دیتا ہے۔ آج اگر آپ بھی اپنے گھر میں غربت سے، تنگ دستی سے ان کا خاتمہ چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، دوستو آج آپ نے اس عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، یا غنیوں کو صرف اور صرف دوستو بھائیو بہنوں آپ نے بتائی ہوئی تعداد میں پڑھتے چلے جانا ہے۔ اس عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ یا غنیوں کا ہاتھوں کی انگلیوں پر، تسبیح کے دانوں پر ساتھیو بھائی بہنوں یا غنیوں کو پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پر نظر بانٹتے ہوئے پڑھیے گا، کیونکہ دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، جبکہ یہ نیکی اور بدی کا فرشتہ آپ کے نامۂ اعمال کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ اللہ پوچھے گا آج میرے بندے نے کیا پڑھا؟ فرشتے بتائیں گے آج تیرے بندے نے اس عمل میں تیسرا وظیفہ یا غنیوں کا پڑھا، جمعے کے دن پڑھا، تجھ سے رزق مانگا، تجھ سے کامیابی کی بھیک مانگی ہے۔ دوستو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے جاؤ فرشتوں جاؤ، اس کی حاجتوں کو پورا کر دو۔ پھر آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، جمعے کے دن تقدیریں بدل جاتی ہیں، قسمت میں لکھا بدل جاتا ہے۔ دوستو اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، یہ گھڑیاں، یہ گھر، یہ جو بھی مانگنا ہے اس گھڑی میں مانگ لو، دولت جو چاہتے ہو مانگ لو۔ جب اللہ سے نہیں مانگو گے، اللہ کے غیر سے مانگو گے، اللہ کو ناراض کرو گے تو پھر دنیا بھی جہنم اور آخرت بھی جہنم ہی۔ اب آپ نے ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ سمجھنا ہے۔ چند سیکنڈ، چند گھڑیاں باقی ہیں، خدا را کمپلیٹ ویڈیو دیکھ کر جائیے گا، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، خالی جھولیاں، خالی الماریاں 2 منٹ میں پیسوں سے نہ بھر جائیں تو پھر آخری وظیفہ ساتھیو بھائی بہنوں اس عمل کا، اگر یہ عمل اثر نہ کرے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، میں وہ عمل بتانے لگا ہوں جو کروڑوں کا ہے، یہ اللہ آپ کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ سن لیجئے، سمجھ لیجئے، چھوٹا سا عمل ہے ساتھیو بھائی بہنوں، دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے، خدا کی قسم اس عمل کا آخری وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور دل سے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے چلے جائیے گا، پڑھتے چلے جائیے گا، اور دل سے یقین سے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ میرا یقین ہے آج آپ رب کریم سے مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یقین کریں، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ معجزاتی وظیفہ اس مجرب ترین عمل میں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، چاہے سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اس مجرب ترین عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کتنی بار پڑھنا ہے؟ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے جیسے ہی آپ نے یا غنیوں کا وظیفہ، تیسرا پاورفل وظیفہ، اور یاد رکھیے گا اس عمل کی اجازت سب کو ہے، بس آپ نے اس ویڈیو کو ایک بار لائک کرنا ہے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے کم از کم 3 لوگوں کو آپ نے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، کیا پتہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی دکھیارے کا، کسی غریب کا، کسی اللہ والے کا بھلا ہو جائے اور آپ کو اس کا اجر و ثواب ساری زندگی ملتا رہے۔ تو دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے اس عمل کو پڑھتے ہی آپ نے خوب ساری دعاؤں کو مانگتے ہوئے اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، جس کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، جسے پڑھنے والا اگر روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھی پڑھ لیتا ہے تو رب کریم اسے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اس عمل کے آخر میں جو وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھتے ہی مستجاب الدعوات ہو جائیں گے۔ پھر رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈالتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ میرا یقین ہے آپ نے اس عمل کا آخری وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے۔ اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ یعنی کہ پہلا کلمہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے۔ تو آپ نے جیسے ہی اس عمل میں
21 بار یا گنیوں کا وظیفہ پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے پہلا کلمہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ اور پہلا کلمہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے دوستو، بزرگوں، بھائیو، بہنوں؟ صرف اور صرف آپ نے 7 بار پہلا کلمہ پڑھنا ہے، اور آخر میں درود شریف پڑھ کے اللہ پاک سے اپنی حاجتوں و مرادوں کے لیے مانگتے چلے جائیے گا۔ میرا یقین ہے آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔